السلام علیکم ناظرین، آج آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہارون رشید اور اس کے نوجوان 16 سال کے بیٹے کا قصہ۔ چوتھا حصہ، آخری قسط۔ جب وہ امیر المومنین ہارون رشید کے پاس ابو عامر بصری آئے اور اس کے بیٹے کا حال بیان کیا، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد آپ سے غزار خواہ ہوں کہ اس وقت مجھے علم ہی نہ تھا کہ یہ کون ہے۔ مجھے ان کے انتقال کے وقت ان کا حال معلوم ہوا۔ کہنے لگے کہ تم نے اپنے ہاتھ سے اس کو غسل دیا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگے اپنا ہاتھ لاؤ۔ میرا ہاتھ لے کر اپنے سینے پر رکھ دیا اور چند اشعار پڑھے، جن کا ترجمہ یہ ہے: اے وہ مسافر جس پر میرا دل پگھل رہا ہے، میری آنکھ اس پر آنسو بہا رہی ہے۔ اے وہ شخص جس کا مکان قبر دور ہے لیکن اس کا غم میرے قریب ہے۔ بے شک موت ہر اچھی سے اچھی چیز کو ختم کر دیتی ہے۔ وہ ایک مسافر چاند کا ٹکڑا تھا، یعنی اس کا چہرہ جو خالص چاندی کی ٹہنی پر تھا، یعنی اس کے بدن پر پس چاند کا ٹکڑا بھی قبر میں پہنچ گیا اور چاند کی ٹہنی بھی قبر میں پہنچ گئی۔ اس کے بعد ہارون رشید نے بصرہ سے اس کی قبر پر جانے کا ارادہ کیا ابو عامر کے ساتھ۔ اس کی قبر پہ پہنچ کر ہارون رشید نے چند اشعار پڑھے، جن کا ترجمہ یہ ہے: اے وہ مسافر جو اپنی سفر سے کبھی بھی نہیں لوٹ پائے گا، موت نے کم عمری میں کی زمانے میں ہی اس کو جلدی اچک لیا۔ اے میری آنکھ کی ٹھنڈک، تو میرے لیے آنسو اور دل کا چین تھا۔ لمبی راتوں میں بھی اور مختصر راتوں میں بھی تو نے موت کا وہ پیالہ پیا ہے جس کو عنقریب تیرا بوڑھا باپ بھی پی لے گا، بلکہ دنیا کی ہر آدمی کو اس کو پینا پڑے گا، وہ جنگل کا رہنے والا ہو چاہے وہ شہر کا رہنے والا۔ بس سب تعریفیں اس واحد لا شریک کے لیے ہے جس کی لکھی ہوئی تقدیر کا یہ کرشمہ ہے۔ ناظرین، ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہارون رشید اور اس کے نوجوان بیٹے کا پورا قصہ۔ اس طرح ویڈیو مزید دیکھنے کے لیے اور ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔